وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 57-58، درس نمبر 494. آج کا موضوع کیا ہم لوگ بے وقوف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 57. لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لعبا ولہوا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو اپنا دوست جنہوں نے اتخذوا دینکم حضوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل. من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے. والکفار، اور کافر. اولیاء، دوست نہ بناؤ ان کو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو. اتخذوها حضوا ولعبا، تو اسے بھی یہ لوگ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے. سامعین اکرام، دوستی کی بات ہو رہی ہے. تعلق، دوستی مطلب ایسا تعلق جو دل کا تعلق ہو، جو ضرورت کے علاوہ تعلق ہو. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. کافروں سے آپ لین دین کر سکتے ہیں، عیسائیوں سے جو بھی ہیں، اہل کتاب سے آپ لین دین کر سکتے ہیں. اور مدارات اسے کہتے ہیں، عام تعلقات. آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے آپ سودا سلف لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دوستی ہے وہ تو صرف آپ نے آیت نمبر 55 میں پڑھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون والذین آمنوا، کہ تمہارے دوست تو فقط صرف وہ ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بات کہی ہے، لیکن اس آیت میں جو نقطہ ہے کہ ہر وہ شخص
جو مضمون ہے وہ اس میں ہے، ہر وہ شخص جو تمہارے اے مومن جو جس راستے پر تم چل رہے ہو اور اس کا وہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کے ساتھ اپنا تعلق مت بناؤ۔ یعنی دیکھیں، ایک تو اس آیت کا یعنی جو شان نزول کے حساب سے ہے کہ اہل کتاب تھے مدینے میں، اہل کتاب موجود تھے، یہود تھے، اور تو ان سے مطلب ان کا پرانا ایک تعلق چلا آ رہا تھا، معاہدے تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پھر یعنی پرانے تعلقات پہ نظر ثانی کرنا چاہیے آپ کو۔ یہاں بھی آج کے لیے بھی آپ دیکھیں، ویسے ہی میں آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، ایک انسان اگر اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو اس کو اب تمام زندگی کو بدلنا ہوگا۔ یعنی اسلام صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے تو ہم چونکہ سارے خواہشات نفس کے بندے ہیں اور ہماری دوستیوں کی بنیاد جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ظاہر، باطن نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتی۔ مختصر طور پہ میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو آپ کی دوستی دشمنی اللہ کے واسطے نہیں ہوگی۔ لیکن جب اللہ پہ آپ کا ایمان آپ لے آتے ہیں اور اللہ کو اپنی منزل قرار دیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم قرار دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 55 میں آپ کو فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ پالیسی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اچھا ہوگا۔ جو شخص آپ کے نظریے کے آپ کا جو نظریہ ہے آپ کے ساتھ وہ متفق نہ ہو، آپ نے اس سے تعلق توڑ دینا ہے۔ یہ میں وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دعائے قنوت میں ہر روز ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہم خلا الگ ہوتے ہیں اور ترک کرتے ہیں، تعلق کا ترک کرتے ہیں جو تیرا نافرمان ہے۔ یہ تھوڑی سی میں وضاحت اس لیے کروں، یہاں بظاہر جو ہے یعنی ایک خاص شان نزول کے مطابق ہے، لیکن قیامت تک یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہر آیت میں میرے لیے ہدایت ہے۔ آج کیا حکم ہے؟ آج یہ حکم ہے کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یہ ایک پالیسی بیان ہے سامنے کا۔ جو بھی اللہ کے راستے میں آپ کا ساتھی نہیں ہے وہ آپ اس سے آپ کا تعلق دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ عام گھر پہ بیوی مومنہ ہے تو وہ اپنے خاوند سے دلی تعلق نہ رکھے، اس کے نظریات کو نہ تسلیم کرے، خاوند کے جو بے دینی کے نظریات ہیں، اور یہ عام ہے، یعنی ہو سکتا ہے بالکل۔ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی یا لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کے ہم خیال نہیں تھی۔ فرعون کی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی، آسیہ، حضرت آسیہ، وہ مومنہ تھی، لیکن طلاق تو نہیں لی اس نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو مسلمانوں میں دیکھیں جو بھی کلمہ گو ہے آپس میں رشتے وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن پابندی یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قلبی میلان جس کے ساتھ آپ پیدا کر لیں تو وہ پھر آپ پہ اثر ڈالے گا، وہ پھر آپ پہ اثر ڈالے گا اپنی باتیں۔ اگر آپ اس سے گپ شپ لگانا شروع کر دیں گے تو وہ تو اپنی ہانکے گا۔ جس کا اللہ دوست نہیں ہے اس کا دوست شیطان ہے۔ دو ہی قسم کی دوستیاں پائی جاتی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا، حزب الشیطان تو یا نہیں، حزب اللہ کی بات ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 56 میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَأُولَٰئِكَ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ اللہ کے جو ہیں
ساتھی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، آیت نمبر 56 ابھی ہم نے پڑھی ہے سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوگا اور کہ آپ دوستی کس سے کر رہے ہیں۔ اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی محبت اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اس میں جو ایک تو دیکھیں یہ اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ قلبی میلان رکھتے ہیں کسی غیر اللہ سے، غیر اللہ سے، خواہ وہ آپ کا خاوند ہے یا آپ کی بیوی ہے، یا قلبی میلان رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اثرات بھی قبول کریں گے، اس کے آپ پہ اثرات بھی ہوں گے۔ لیکن قرآن نے تو ہمیں یہاں تک کہہ دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْهُمْ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ دیکھیں وہی تسلسل چلا رہا ہے، یہ آیت نمبر 51 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اے ایمان والو، جو یہود و نصارہ ہیں ان سے دوستیاں نہ کرو، اور اگر تم نے کر لی تو تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تمہیں اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی توفیق بھی تم سے اٹھا لے گا۔ تو بہرحال یہ سارے مضمون جو ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ اور آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں تو مطلب خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کے جو یعنی یہ جو 2 آیت میں نے پڑھی ہے نا، کیوں دوست نہ بناؤ، انہوں نے دین کو تمہارے دین کو، جس دین کو تم نے قبول کر لیا ہے، اس کو یہ ہنسی مذاق سمجھتے ہیں اور کھیل سمجھتے ہیں، تو ان سے تم نے دوستی کر کے کیا کرنی ہے۔ اور کفار جو کافر ہیں، اب یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے سننے والوں میں باہر بھی سننے والے ہیں جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، وہاں مکس ماحول ہے، مثال کے طور پہ کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، تو وہاں تو ہندو سکھ یہاں تو ٹھیک ہے ادھر نہیں ہوگا، لیکن سعودی عرب میں تو اور ہیں، یعنی ہندو وغیرہ سب ہیں، دبئی میں ہیں، یہاں ہیں، امریکہ میں ظاہر ہے کہ مسلمان بھی ہیں، اور وہ ان کے پڑوسی جو ہیں وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ اس باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور دیکھیں سیدھی بات ہے کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں نہیں، سچی اور سیدھی بات یہی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ورنہ دیکھیں اسلامی تقاضے یا اسلام کا تقاضا کیا ہے یہ ہم نے نہ کبھی سوچا ہے نہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اچھی فیملیاں ہیں، مسلمان فیملیاں ہیں، یہودیوں ان کے پڑوسی ہیں، یہودی فیملی ہے، اور وہ بس گھروں میں آتے جاتے ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے میں تو بہرحال اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، اسلام قبول کر لیں، اللہ اور اس کے رسول سے دوستی اور مومنوں سے دوستی کر لیں، اور جو غیر ہیں آپ کے مسلک میں آپ کے ساتھی نہیں ہیں تو اس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی، ورنہ آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر دوستی کرو گے تو تم انہی میں سے ہوگے، یہ ہم پڑھائیں۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن نہیں ہو پھر تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم چونکہ مومن نہیں ہیں تو لہٰذا ہم متقی بھی نہیں ہیں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ متقی مومن ہوتا ہے، مومن متقی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں تقوی کی صفت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں کیا آپ صاحب تقوی ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں تو قرآن تو بیان کر رہا ہوں نا آپ کو، میں صرف قرآن بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا صاحب تقوی ہیں؟ رات کو لحاف میں جب لیٹے ہیں تو آپ سوچئے، مرد ہو یا عورت آپ میں سے جو بھی ہو، کہ بھئی میں متقی ہوں۔ اگر آپ متقی ہیں تو آپ کے لیے مبارک بات ہے، جنت آپ کی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، جلدی کیجئے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو۔ اس رب کی بخشش اور جنت جس کی وسعت
زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، اور وہ اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ بہرحال تو اگر آپ متقی ہیں تو بے شک آپ کا دوست اللہ ہے، آپ کے دوست رسول ہیں، آپ کے دوست مومن ہیں، آپ پہ ان کو یعنی اللہ پہ، رسول پہ اور ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مومن آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، تو انہی سے صرف دوستی کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ متقی ہیں تو غیر لوگوں سے آپ کو دوستی اور وہ نہیں کرنی، جنہوں نے آپ کو، آپ کے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ اور اگلی آیت اس کی وضاحت ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے آذان دیتے ہو تو اس کا یہ کھیل اور ہنسی اس کی بھی بناتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے سامنے کرام، اور میں اگر آپ کہیں تو میں جو آج کل کے مسلمان ہیں انہوں نے تو دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، مذاق، ہنسی مذاق۔ یہ جو ہمارا جو طرز حیات ہے نا سامنے کرام، یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ، ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لڑکیاں ہیں تو آپ دیکھ لیں عام طور پہ سروں پہ دوپٹہ نہیں لیا جاتا، پھر لباس کے انتخاب میں تقوی کا دامن ہم نہیں رکھتے۔ آپ دیکھ لیں سی تھرو قمیضیں آپ نے دیکھی ہوں گی جس سے بازو کی حیت نظر آتی ہے۔ میں زیادہ وہ نہیں کر رہا، لیکن میں مسلمان بیویوں کی بات کر رہا ہوں۔ سی تھرو کپڑے جو ہیں یہ عام ہیں، خواتین فخر محسوس کرتی ہیں، بعض خواتین سی تھرو کپڑے کی آستینیں سلوا کے بڑے فخر سے بڑی اکڑ کرتی ہیں پھر اس میں۔ اچھا، پھر زیادہ جو خوشحال طبقہ ہے یا ایلیٹ طبقہ ہے یا روشن خیال ہے جو زیادہ شیطان کا پیروکار ہے، تو وہ جناب ان کی تو آستینیں نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ٹی وی چینل والے بعض چینلوں پہ تو ایسے آتے ہیں جو وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ مسلمان لڑکیاں ہیں، ان کے آستینیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی کپڑا نہیں ہوتا ہے آستین پہ، بازو پہ کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہاف سلیو، سلیو لیس، ہاف سلیو، یہ بڑے شوق سے ہمارے فیشن میں داخل ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ یا تو آپ دین کے پابند ہیں، یا تو اللہ آپ کی منزل ہے اور آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے، سنجیدہ طور پہ آپ اس کو لیں کہ اور دین کو ہنسی اور مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ قرآن کیا ہے کہ اس کو ہم نے نشانہ مذاق بنا لیا ہے۔ ابھی ایک کالم میں پڑھ رہا تھا BBC کا، بنگلہ دیش میں ایک تھے جنرل ضیاء۔ جنرل ضیاء تو ایک تو ہمارے تھے اور ایک ان کے بھی تھے، یعنی آج سے یہ 10-20 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو وہاں جنرل ضیاء کو یعنی کسی فوجی جرنیلوں، وہ صدر بن گئے تھے، پھر جو ہے کسی کمپنی کا یا کسی وہاں کے ایک جنرل تھے، ان سے کچھ کٹ پھٹ ہو گئی تھی۔ اب سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کے نام ہیں، اور انہوں نے، اب وہ تفصیل میں نہیں بیان کر رہا، لیکن وہ جہاں ان کا قتل ہوا، جنرل ضیاء کو قتل کر دیا گیا تھا ایک سازش کے تحت، وہ وہاں گئے جہاں ان کا مخالف جنرل تھا، انہوں نے سازش تیار کی اور اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ کوئی اسلامی وجہ تو نہیں تھی، بس وہ اختلاف تھا، آپس کا اختلاف تھا، تو انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ اب دونوں مسلمان تھے، اب مسلمان کو قتل کرے تو اللہ کے نزدیک تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں گروپ
تھا ایک جو قاتل فوجی تھے نا، فوجیوں کی آپس میں لڑائی تھی، وہ جو اچھا تو وہ گروپ تھا، اور انہوں نے قرآن شریف پہ، وہ میں نقطہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یعنی ایک سازش تیار کی اور آپس میں ایک گروپ بنایا، اور گروپ میں جو سرغنہ تھا اس نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی ہم کیا کرنے جانے اپنا ارادہ، لیکن ایک گروپ بنایا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ ہوگے اور تم قسم کھاؤ اس قرآن پہ کہ تم ہمارا ساتھ دو گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اونچے رینک کا تھا، تو نیچے جو ان کے ساتھی تھے وہ تھے، انہوں نے قسم کھا لی، قرآن پر قسم کھا لی کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو ماسٹر مائنڈ جو تھا اس نے تو پھر اپنا کام کر دیا، اور لیکن بس وہ ایک گروپ کی صورت، ظاہر ہے کہ اکیلے تو وہ نہیں کر سکتا، صدر کی سیکیورٹی وغیرہ تھی، لیکن قرآن پہ انہوں نے عہد لیا کہ ہاں ہم تمہارے ساتھی ہوں گے، پھر ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا۔ یہ صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں یہ الیکشن ہوتے ہیں، قرآن پہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اور پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور قرآن کی قسمیں بھی لی جاتی ہیں، بس یہی ہمارا ایک مذاق کے لیے ایک قرآن بن گیا ہے۔ عدالتوں میں بعض وقت جو ہے قرآن پہ قسم لی جاتی ہے، 2-4 پیسوں کا معاملہ ہوگا، قرآن پہ قسم کھاؤ کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ تو یہ ہم نے ایک مذاق بنا لیا، دین سے مذاق۔ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اور آج کی جو ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اس سے بھی وہ ہنسی اور کھیل اس نے بنا لیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ کیوں کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہ جو یعنی بظاہر شان نزول کے مطابق تو اہل کتاب اور کافر مخاطب ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ وہ کردار ہم نے اٹھا لیا ہے، یعنی گزشتہ مسلمان جو تھے، ہم بھی اب یعنی مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یعنی اہل کتاب ہے نا۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب۔ اب یہ اہل کتاب کون تھے؟ یہود تھے جن کے پاس تورات تھی۔ اب ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم نے بس وہ یہود کی ڈیوٹی اور ان کے نقش قدم پر تو ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ آپ داڑھی کے ساتھ کتنے کھلواڑ کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے۔ یہ داڑھی تو ایک دیکھیں میں ایک سمبل کے طور پہ، ورنہ ہر معاملے میں ہم نے کھلواڑ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یعنی تقوی سے کام لو، لیکن تقوی اس کا دور سے بھی ہم یعنی قریب سے بھی ہم گزرے نہیں ہیں یا دور سے بھی گزرے نہیں ہیں، لیکن تقوی تو نہیں ہے، نہ ہم متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ چلیں آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ متقی بننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ نو، بس آپ کا تو ایک دائرہ کار ہے کہ آپ نے یہ کریں گے یہ کریں گے، بس باقی تو اپنی مرضی کریں گے۔ یہ دین نہیں ہے سامنے کا، دین نام ہے ٹوٹل سرنڈر کا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ یہ باتیں آپ نوٹ کریں قرآن کی۔ ہمیں تو دیکھیں قرآن بیان نہیں کیا جاتا۔ اب یہ آیات مثال کے طور پہ، میں تو کوئی نہ مدرس ہوں نہ مفتی ہوں نہ علامہ ہوں، لیکن بیان تو قرآن کر رہا ہوں اور قرآنی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں یہ قرآن کی تعلیم پھیلانا عام ہے کہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، جو دینی نام ہیں جن کے، یہ وہ میں اب نام تو نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھ لیں قصے کہانیاں، کبھی بزرگوں کے قصے، کبھی کیا، لیکن آپ کو یہ بنیادی باتیں تو نہیں بتائیں گے۔ ہدایت تو قرآن میں ہے،
اور رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کا اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، کتاب کا اتباع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ تو ہم نہیں کرتے۔ بہرحال اچھا، دوسرا نقطہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے قصداً عمدن آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، آپ کی عقل زائل ہو جائے گی۔ اب یعنی جو عقل والا کھانا ہے وہ اب آپ کا استعمال نہیں ہوگا، آپ کی عقل الٹی ہو جائے گی، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ دین ہے کیا۔ یعنی آپ کے سامنے دین پیش ہوا اور آپ نے دین کی روح کے مطابق اس کو قبول نہ کیا یا اس کے لیے تیار نہ ہوئے، اور آپ نے کہا، مجھے بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں چھوڑ دو، جو دین ہمیں ملا ہے باپ دادا سے ورثے میں، بس ہم تو اسی کے پیروکار ہیں، یہ تو آپ کوئی اور نئی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ پھر وہ مجلس سے بھی ہمارے نکل گئے، پھر ظاہر ہے کہ وہ زندگی تو وہ نہیں رہتی نا، وہ ایک ناسمجھوں والی زندگی ہوتی ہے۔ سمجھ جو ہے قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں اور ان کا طریقہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اگر اس سے آپ نے انحراف کر لیا تو آپ کی سمجھ زائل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے جہنم کے لیے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، لہم قلوب لا یعقلون بہا لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ میں نے بہت سے لوگ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ان کے پاس عقل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سننے کا کام نہیں لیتے۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لیا، انہوں نے دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ دیکھیں ایمان والے مخاطب ہو رہے ہیں، ایمان، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان لوگوں کو اپنا دوست جنہوں نے تمہارے دین سے دین کی ہنسی اڑاتے ہیں اور اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، اہل کتاب اور کافر، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا،
اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، عقل سمجھ نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔